گئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہمارے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے؟ کیا آپ کو ہمارے بگڑ جانے کا، غلط راستے پہ چلے جانے کا اندیشہ ہے؟ فرمایا، بے شک لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جہنمیوں کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک جہنمیوں کی سی حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر وہ جنتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جنت کے جانے کے لیے محنتیں کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جہنم میں جانے والا بنتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو جہنم میں جانے کے کام کرتا رہتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ یعنی ممکن یہ ہے کہ ایک شخص زندگی بھر مومن رہے اور عین وقت میں، عین موت کے وقت کافر ہو جائے۔ ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہے اور بالآخر مومن ہو جائے۔ اس لیے اپنے خاتمہ کے برباد ہونے اور خراب ہونے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا اور مقلب القلوب سے حفاظت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان، ہم لوگ ایسے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ روپے اللہ کے نام پہ زکات اور صدقہ نکال کر ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ اچھے کام کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ حج اور عمرہ کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا موت ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ میری زبان پر جاری ہو جائے مرتے وقت۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر، آپ نے سنا حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زندگی بھر اچھے کام کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کے عنقریب وہ کافر کی موت مرتا ہے، گنہگار کی موت مرتا ہے، وہ جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلعم بن باعور کا ایک قصہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بلعم بن باعورہ کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا
عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار بندہ تھا. وہ جب بھی دعا مانگتا تھا فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتا تھا. بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا. بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا بلعم بن باعورہ. فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری وقت میں اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا. جب وہ مرا تو وہ حالت کفر میں مرا. یہ میری اور کسی اور کی بات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ خود قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں. چاہے تو آپ جا کر ترجمہ کر کر دیکھ لیں، معلوم کر لیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم کچھ عبادت کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیں تو میں اپنے آپ کو ہم جنتی سمجھنے لگتے. ہرگز نہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اور ایک قصہ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، برسیسا راہب کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا اور مسجد کا خدمت گزار بندہ تھا. اور یہاں تک کہ مسجد کی خدمت بھی کرتا تھا اور اذان بھی دیا کرتا تھا. کتنا اچھا کام ہے، کتنا بہترین کام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مؤذن جو اذان دیتا ہے میدان محشر میں اس کی گردن لمبی ہوگی. تو کتنا اچھا کام ہے. تو یہ برسیسا راہب جو ہے یہ اذان دیا کرتا تھا اور مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی جھاڑو وغیرہ، مسجد کو صاف صفائی ہر چیز کیا کرتا تھا. ایک دن اذان کہنے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا. مسجد کے پہلے زمانے میں مائک سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو مینار پر اونچی جگہ پر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے. تو مسجد کے مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے. اذان دیتے دیتے وہاں سے اس کی نظر پڑوس نصرانی گھرانے کی ایک لڑکی پر پڑی اور وہ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو گیا. اس کی محبت اس کے دل میں آ کے بیٹھ گئی، وہ محبت کا شکار ہو گیا. فوراً اترا، اذان دے کر فوراً اتر کے اس کے گھر چلا گیا. اس نے کہا کیسے آئے؟ وہ لڑکی برسیسا راہب کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ ادھر تم میرے پاس کیسے آئے ہو؟ تو وہ مؤذن وہ برسیسا کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور میں نصرانی ہوں، میرا باپ شادی کرنے سے انکار کر دے گا، میرا باپ شادی نہیں کر سکتا تجھ سے. تو یہ برسیسا کہنے لگا کہ چل ٹھیک ہے، میں بھی میں بھی نصرانی بن جاتا ہوں، میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، مسلمان اسلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، جب تم خود اپنے دل سے اسلام کو چھوڑ رہے ہو، ہمارے دھرم میں ہمارے مذہب میں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے. تو وہ آدمی اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس لڑکی کے مذہب میں چلا گیا. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ دن تک اس کے ساتھ رہا. ایک دن سیڑھی سے اترنے لگا، پیر پھسل گیا، موت ہو گئی. اللہ اکبر. ذرا سوچ کر دیکھیں کتنے سال تک اس نے مسجد کی صفائی کیا اور اذان دیا، مسجد کی خدمت کرتا رہا، کتنا اچھا کام کرتا رہا، اور جب اس کی موت آئی تو وہ کفر کی حالت میں مرا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے.